الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا مرۃ وبارک وسلم۔ محرم الحرام آتے ہی پوری اسلامی دنیا میں اہل بیت اطہار کی یاد اور ان سے جڑی ہوئی ہماری دینی ذمہ داریاں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ جس طرح حج والا مہینہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ کراتا ہے اور ان کے پاکیزہ اہل بیت کی یاد تازہ کراتا ہے، سیدنا اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں اور اس کے حکم کی اطاعت میں اپنے آپ کو پیش کرنے والی تھیں، یہ سب تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ حج کے مہینے میں ہر مومن، ہر ایمان والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے خاندان کی بندگی کو یاد کرے اور ان کی بندگی کے حوالے سے خود کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اسی طرح محرم کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی یاد ہمیں تازہ کراتا ہے اور ہمیں یہ یاد کراتا ہے کہ ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس قدر تاکید کے ساتھ اہل بیت سے تعلق، محبت، مودت کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی تعلیمات میں، اپنے پیغامات میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ مومن کا نتیجہ بخیر ہو، مومن کا انجام بخیر ہو، اور اسی لیے تعلیمات کا ایک خاص اینگل یہ ہے کہ ہر اس چیز سے ہمارے نبی نے ہمیں روکا ہے جو ہمارے نتیجے کو خراب کر سکتا ہے، انجام کو خراب کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت، مال کی محبت، موت کا خوف، اس پر بار بار توجہ دلائی ہے کہ کہیں تم اس طرف نہ چلے جاؤ، اور اگر تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہوس، نفسانیت اور شہوات میں پڑو گے تو اپنا نتیجہ خراب کر لو گے اور دین تمہارے لیے بجائے مفید ہونے کے بے فائدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے نبی نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ تم میرے اہل بیت اور میری نسبت رکھنے والے، میرے تقرب والے سے مودت، محبت، تعلق کا رشتہ مضبوط سے مضبوط بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی وقتی وجہ ہمارے اہل بیت سے دور کر دے، اہل بیت کا مخالف بنا دے، اہل بیت کا دشمن بنا دے، یا اہل بیت کی یاد کو تمہارے دلوں سے بھلا دے۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہوگا جو تم کو اللہ اور رسول سے دور کرے گا۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے محبت کی ہے ان سے محبت نہ کرنا، ان کو اس طرح نہ چاہنا، یہ بھی اپنے آپ میں دین کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ اور گہرائی سے مطالعے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ماضی کا بھی علم دیا تھا، حال اور مستقبل کا بھی علم دیا تھا۔ وہ ماضی کے شکوک و شبہات بھی دور کر دیتے تھے، صحیح حقیقت سامنے رکھ دیتے تھے، اور جب کسی چیز کی صحیح حقیقت سامنے ہو تو اس سے سبق بھی صحیح لیا جا سکے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقبال، آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر بھی دیتے تھے، اور جب کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے تو اس کی تیاری کرانا بھی نبی کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت پر امت کی توجہ بار بار، بارہا، لگاتار، قولاً بھی اور فعلاً بھی دلائی، اور اپنی امت کو اپنے اہل بیت کے تعلق سے متنبع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے ساتھ جو معاملات فرمائے وہ دنیا کے سامنے ہیں، اور حدیث و سنت کے سرمائے میں نمایاں ہیں، عنقا نہیں ہیں، غریب نہیں ہیں، بلکہ اس قدر واضح ہیں کہ حدیث اور سنت کے مطالعے سے یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے اہل بیت کے ساتھ اس حوالے سے تھا تاکہ امت کے دلوں میں، دماغوں میں نقش کر دیا جائے کہ اہل بیت سے محبت اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت اللہ کی محبت ہے۔ صحابہ اس چیز کو نوٹس میں لیتے تھے، بغور دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے منبر سے اتر کر اپنے نواسوں کو اٹھا لیتے تھے، اور خطبہ دیتے وقت ان کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا لیتے تھے، گود میں بٹھا لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اپنے اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے یہ بھی امت کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ کس قدر شفقت، محبت کا اظہار فرماتے تھے، یہ سب امت کی نگاہ میں رہا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق تھا، اور کس طرح ان پر اعتماد، یقین، محبت اور ان کے اس رتبے کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کرتے رہتے تھے جو آپ کی صحبت اور معیت اور نصرت کی وجہ سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ یہ سب اسی لیے تھا کہ آپ استقبال بھی دیکھ رہے تھے، آپ مستقبل بھی دیکھ رہے تھے۔ آیت مباہلہ میں بھی اور موقع مباہلہ پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو آگے کیا تھا، اور وہ وقت اور وہ گھڑی تاریخ میں درج ہے کہ جب منکرین، مخالفین، متشددین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیل کے طور پر آپ کے اہل بیت کے وجود کو، نورانی وجود کو، بابرکت وجود کو، صداقت معاب وجود کو دیکھ کر
کپ کپا گئے تھے اور مقابلے سے باز آ گئے تھے، مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی شعائر اللہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ قولی حدیثوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف توجہ دلانے میں اللہ کے رسول نے خاصی توجہ صرف فرمائی تھی۔ میرے اہل بیت کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہیں، جو ان سے وابستہ ہوا وہ نتیجے کو برباد کرنے والے طوفان سے محفوظ رہا، اور جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ غرق ہوا، برباد و تباہ ہوا۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسن و حسین علیہم السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، باغ نبوت کے پھول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے اقوال حدیثوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ محدثین نے اپنے مجموعوں میں باب قائم کر کے اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے مودت اور تعلق کی حدیثیں درج فرمائی ہیں۔ اس کے باوجود جو واقعہ کربلا میں واقع ہوا وہ یقیناً تاریخی بھی ہے اور اس لائق بھی ہے کہ ہر دیندار اپنے دین کا محاسبہ کربلا کو پیش نظر رکھ کر کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات تمام کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ حضور اپنی امت کے مفاد، حفاظت کے لیے کس قدر محتاط اور حریص تھے، اس کا ذکر قرآن کریم میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے عزیز علیہ ما عنتم اور حریص علیکم بالمؤمنین کہہ کر فرمایا ہے، اور رؤوف الرحیم کہا ہے۔ اسی کا تقاضا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود بھیجنے کا حکم قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تو اللہ کے رسول نے درود بھیجنے کا طریقہ اس طرح بتایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تم درود بھیجو تو مجھ پر بھی بھیجو اور میری آل پر بھی بھیجو۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان ہر اس چیز سے روکتا ہے جو اللہ اور رسول کی پسندیدہ ہے، جو نتیجے کو بہتر بنانے والی ہے، جو ایمان کی حفاظت کرانے والی ہے۔ اور اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کبھی آدمی دنیا کی محبت میں، کبھی آدمی وقتی رغبت کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے، جس کی ایک نہایت دردناک مثال کربلا ہے۔ اور یہ امت جو کربلا کو یاد رکھتی ہے، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی دلیل ہے۔ جس قدر سرکار دو عالم سے تعلق مضبوط ہوگا، اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کی نسبت رکھنے والوں سے تعلق مضبوط ہوگا۔ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں دعا کرنے چلے جاتے ہیں تو 1400 برس سے امت شب برات میں اپنے نبی کی اتباع میں قبرستان کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور جس اہل بیت سے سرکار دو عالم بارہا تکرار کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اظہار محبت و مودت کرتے ہیں، اس کو امت کیسے بھول سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے
کہ جیسے شابان آتے ہی شب برات کے طرف امت کا میلان ہوتا ہے، اسی طرح محرم آتے ہی اہل بیت کے طرف میلان ہوتا ہے۔ یہ میلان سالوں بھر ہوتا ہے، لیکن محرم میں اس کا عنوان جلی ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین 1400 برس سے امت ان کی محبت کی قسمیں کھا رہی ہے، اور یہ عجیب حقیقت ہے کہ جسے کربلا میں مٹانے کی کوشش کی گئی، کربلا کو جس کے لیے مقتل بنانے کی کوشش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی باقی رکھا اور ساری دنیا میں کربلا بنوا دیا۔ صوفیاء کرام، مشائخ کرام، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے پیران شجرہ 1400 برس سے لگاتار قرآن و سنت کی تعلیم دیتے وقت اہل بیت کے عنوان سے بھی نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی صوفی کسی بھی سلسلے میں بیعت لیتا ہے تو وہ دراصل ایک مومن کا رشتہ، ایک تائب کا رشتہ اہل بیت سے استوار کراتے ہوئے نبی سے قائم کراتا ہے، شجرہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے قبر میں ساتھ لے جانا ہے، اسے حشر میں وسیلہ بنانا ہے۔ صوفیاء کرام نے اہل بیت کی نسبت کو امت میں باقی رکھنے میں کلیدی رول اختیار فرمایا ہے، اور وہی نائب نبی بھی ہے جو نبی کی طرح اہل بیت کی محبت سے امت کو وابستہ رکھے۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید والا بنایا، رسالت والا بنایا، آخرت والا بنایا۔ وہیں پر اس بات کا بھی شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت والا بنایا۔ اہل بیت سے تعلق قائم ہے تو توحید بھی قائم ہے، رسالت بھی قائم ہے، آخرت بھی محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت و عقیدت کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔